خواجہ ہند وہ دربار ہے آقا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ ہے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ پھر دکھا دو مجھے وہ جلوے زیبا خواجہ، پھر دکھا دو مجھے وہ جلوے زیبا خواجہ، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے روضہ تیرا، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے روضہ تیرا۔ حاضرین، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اس محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہیں جس کی کوششوں اور جس کی کاوشوں سے ہندوستان کے کونے کونے تک اسلام پہنچا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے آقا نے جس کو ہماری رہنمائی کے لیے چنا، خواجہ آئے نہیں تھے، بھیجے گئے۔ آقا علیہ السلام ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنا لخت جگر بھیجا ہندوستان۔ اسی لیے خواجہ کا ایک لقب عقائے رسول ہے، اور ایک نماز کا ایک لقب عقائے رسول، اس کا مطلب یہی ہے۔ تقریر کو کروں گا انشاءاللہ، کرامت نہیں بیان کرنا ہے، پہلے آپ جان لیں کرامت کا نام ولی نہیں۔ دین مصطفیٰ کے پیروکار اور مبلغ کو ولی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا نظریہ بھی عجیب ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس درد پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے بارگاہ نبی میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پر ایک مولوی صاحب نے کہا سنی لوگ جب تقریر بھول جاتے ہیں تب درود پڑھواتے ہیں۔ نے کہا چل کم سے کم اتنا مانتا تو ہے کہ درود پڑھنے سے بھولی ہوئی تقریر پھر سے یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود کی بڑی خصوصیت اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے درود پڑھوایا۔ نام سمجھے نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود پڑھتا ہے، اللہ درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اس مقدس کام میں، اس بڑے کام میں اللہ نے ہم سب کو شریک فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی دعوت دیا کہ تم بھی پڑھ لو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھتے ہو آپ تو آپ اپنا مقدر بناتے ہو، نبی کا مرتبہ نہیں بڑھاتے۔ نبی تمہارے درود کا محتاج نہیں، کیوں؟ اور محتاج کیسے رہے گا؟ جس کو اللہ کے، جس پر اللہ دم بدم رحمتیں نازل فرمائے، تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے درود کا کیا محتاج ہے؟ جس کی بارگاہ میں فرشتے نذرانے عقیدت پیش کریں، وہ کب ہمارے درود کا محتاج ہوگا؟ کرم ہے اس کا کہ وہ ہم سے درود پڑھواتا ہے۔ رب کا کرم ہے کہ اس نے اپنے اس مقدس کام میں ہمیں شامل فرمایا۔ عظیم کام ہے درود شریف پڑھنا، معمولی کام نہیں ہے، اور بڑا کام بڑے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ان نااہلوں کے جن کے پیجامے تک چھوٹے ہو گئے ہیں، وہ کیا درود پڑھیں؟ درود پڑھنے کے لیے دل بڑا چاہیے، دل بڑا چاہیے۔ نبی کی بارگاہ میں ہم درود پڑھیں، درود والے ہیں ہم الحمدللہ۔ علامہ محدث عربی ہند فرماتے ہیں غلامان محمد
یوں جانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کھانپیں گے تو یہ درود پڑھنے والے یا رسول اللہ کہہ کے نعرہ لگائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ آباد، مع اہل سنت، زندہ آباد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. لوگ محشر سے ڈراتے ہیں سب پر، محشر ہوگا محشر ہوگا، یقیناً محشر ہوگا، لیکن محشر بڑے مزے کا بھی دن ہوگا. دعا کرو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ایمان پر مرنے والوں کے لیے محشر بڑے مزے کا دن ہوگا. کیسے نہیں مزے کا دن ہوگا میاں؟ میرے نبی کو اللہ مقام محمود دے گا، میرے نبی کے سر پر اللہ شفاعت کا تاج باندھے گا، میرے نبی کو مولا لواء الحمد عطا فرمائے گا، میرے نبی کی مولا رضا تلاش کرے گا. مانگو نبی کیا مانگتے ہو، بولو مصطفیٰ کیا بول رہے ہو، اے نبی رحمت ارشاد فرماؤ سنا جائے گا. آقا نمازے جائیں گے تو غلام تو خوشی منائیں گے نا. آقا نمازے جائیں گے غلام خوشیاں منائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی سواری آئے گی، فرشتگان الہیہ آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے. اعلیٰ حضرت تمنا کر رہے ہیں کاش جب میرے آقا میدان قیامت میں آئے، سواری پاک آئے، فرشتوں کا گھیرا ہو، رضا کھڑا ہو اور فرشتے کہیں اے رضا، وہی دنیا والا مصطفیٰ جانے رحمت صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی جواب تمہارے. ایمان پر خاتمہ ہو یہ دعا. اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو قسم خدا جنت میں محشر میں مزہ آئے. لیکن جان ایمان کے ساتھ جانے کے لیے بڑا جتن کرنا پڑتا ہے، گناہ سے بچنا پڑتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کرتے کرتے گناہ ملک الموت آئے اور پوجا کرے، گناہوں سے پرہیز کرے. ایمان پر خاتمے کے لیے نماز کی پابندی کرے. آقا فرماتے ہیں فجر پڑھ کر ظہر کی فکر کرنے والا اگر اس درمیان میں اس کا انتقال ہوتا ہے شہادت کا درجہ پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظہر پڑھے ہو، اثر کی فکر میں ہو، اثر پڑھوں گا، تھوڑا کام کر کے آتا ہوں اثر پڑھوں گا، اس بیچ میں میں نے نماز ہی پڑھوں گا. عشاء پڑھ کے سوئے، فجر میں نہیں اٹھے، اللہ کریم فرماتا ہے شہادت کا درجہ عطا کروں گا بندے کو. ایمان پر خاتمہ تو خاتمہ اللہ ایک پوسٹ سعادت کی بھی عطا فرما دے گا، شہید اور مومن بن کے بڑھو. اس لیے پیارے ایمان پر خاتمے کے لیے جتن کرنا، گناہوں سے بچنا پڑے گا، نیکیاں کرنا پڑے گا. نیکی کرتے کرتے مرے یقیناً ایمان کے ساتھ گئے. ایک بار اللہ شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ. بارگاہ خواجہ میں خراج عقیدت پیش کرنی ہے. یہ سنی لوگ جو ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا تھا یہ عرس، یہ میلہ، اس کو میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا. میری قبر کو میلہ نہ بنانا، اسی کمال چوکڑی نہیں کرنی، میری قبر قبر. ایک صاحب نے کہا حدیث پاک میں آیا سفر صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے، مسجد حرام یعنی کعبہ شریف، مسجد نبوی یعنی مدینہ شریف، مسجد اقصی
یعنی یروشلم. انہی 3 مسجدوں کی نیت سے سفر جائز ہے. چوتھا سفر ناجائز ہے. الجھے ہیں پاؤں یار کے زلفے دراز میں، صیاد خود ہی پھنس گیا ہے اپنی چال میں. چوتھا سفر ناجائز. اور اتفاق دیکھو کہ یہ ہردم سفر پہ ہی رہتے ہیں. اتفاق دیکھو کہ یہ ہردم سفر پہ ہی رہتے ہیں. کبھی محلہ محلہ، کبھی شہر شہر، کبھی صوبہ صوبہ، اور کبھی ملک ملک بھی کھیلتے ہیں. میرے دوست ہیں لندن میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا وہاں صاحب ایک بار اتفاق سے وہ پیر زادے ہیں کہ جو شریف سے ان کا تعلق لندن میں ایک تعلیم گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو یہ پہنچ گئے. بولے ہم تبلیغ کے لیے. میں نے کہا انڈیا میں سب نمازی ہو گئے. الحمدللہ. یہ کپڑا نہیں اس بات. بولے اچھا ایمانداری سے بتائیے گا آپ کے گھر میں سب نمازی ہو گئے؟ وہ ٹھٹکا ایسا تو نہیں. پہلے گھر سے بات، پھر محلہ سے بات، پھر شہر سے بات، پھر ملک دیکھ. یہ سب کچھ چھوڑ کے اتنا لمبا سفر کو آیا. تیرا سفر جائز ہے اور ہم پونا سے اجمیر چلے جائیں تو سفر حرام ہو گیا. کیسے مسئلہ بتاتے ہو؟ پیارے وہاں حدیث کا مفہوم یہ ہے ثواب کی نیت سے چوتھی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے. جیسے ہم یہاں رہتے ہیں پونا کی جامع مسجد میں چلو وہاں ثواب زیادہ ملے. یہ سفر منع ہے. تیرے محلے کی مسجد تیرے لیے افضل ہے. نہیں پڑھنا. دلی کی جامع مسجد میں پڑھیں گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا. یہ نیت غلط ہے. ثواب صرف 3 مسجدوں میں زیادہ ہے. ایک نیکی 25,000 نیکی کے برابر مسجد اقصی. ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر مسجد نبوی. ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر مسجد حرام. صرف انہی 3 مسجدوں کی فضیلت ہے. باقی کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر کرنا، دلی جامع مسجد چلیں گے ہر جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ نہ چاہیے. یہ منع ہے حدیث نہ کہ سفر منع. اگر سفر منع ہو جائے تب تو پھر بھائی پورے کاروبار چوپٹ ہو جائیں. ہم یہاں سے یو پی آتے ہیں یہ بھی ناجائز ہو جائے. یو پی والے یہاں آتے ہیں یہ بھی حرام ہو جائے. یہ چندہ مانگنے گلی گلی رسید پھاڑنے گھومیں یہ جائز. ہم اپنے غریب نواز سے اپنا درد بیان کرنے پہنچ جائیں تو ناجائز. یہ تم اپنے سیٹھوں سے درد بیان کرتے ہو، ہم اپنے غریب نواز سے اپنا درد بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا انداز تم کو مبارک، ہمارا انداز ہم کو مبارک. غریب نواز بہت سنتے ہوں گے آپ، سرکار کی بہت ساری کرامتیں ملی ہیں، اعداد و شمار سے باہر ہے. سب سے بڑی کرامت میرے خواجہ کی 90 لاکھ لوگوں کو دولت اسلام سے مالا مال فرمایا. میرے خواجہ تاریخ تھوڑی سی بتا دوں. 523 ہجری، کچھ لوگوں نے 525 ہجری کہا ہے، کچھ لوگوں نے 535 ہجری کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے 537 ہجری کہا. یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے. آپ کا نام معین الدین ہے، آپ کی کنیت حسن ہے، اور آپ کے القاب غریب نواز، خواجہ ہند، شہنشاہ ہندوستان، بہت سارے القاب آپ کے. آپ کی جائے پیدائش کچھ لوگوں نے لکھا نیشا پور کے پاس ایک جگہ سنجر ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے. مگر اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ اصفہان میں پیدا ہوئے. وہاں کے ایک محلے کا نام سنجار تھا، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا. بچپن میں آپ نے اپنی تعلیم اپنے والد محترم حضرت سید غیاث الدین سے حاصل فرمائی.
تک اپنے والد گرامی کے در اقدس سے حاصل کیا۔ حالات ملک کے اتنے خراب تھے کہ آپ کے والد محترم کو سکون نہ ہوا، تلاش سکون میں اپنا ملک چھوڑا، دوسرے ملک میں آپ آباد ہوئے۔ وہاں پر آپ نے زمین خریدی، پنچکی خریدی، باغات لگائے، کھیتی باڑی کاشت کا کام کرنے لگے۔ ابھی خواجہ غریب نواز نے ہوش نہیں سنبھالے تھے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے کوچ فرما گئے، یعنی کم عمری میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ والد کا انتقال ہونا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد نابالغ بھی نہیں تھے، عالم دین بن چکے تھے۔ ابھی باپ کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا کہ ماں کے بھی رخصت کا وقت آ گیا۔ آپ کی والدہ نے ورثہ تقسیم فرما دیا، اس کے بعد وصال فرما دی۔ سرکار غریب نواز کے حصے میں ایک باغ اور پنچکی آئی۔ دنیا کے حالات اور والدین کا سایہ سر سے اٹھنے کی وجہ سے غریب نواز دنیا سے روٹھ گئے، دل اٹھ گیا دنیا سے۔ اپنے آپ کو اسی باغ میں مقید کر لیا آپ نے، دن رات باغ کی خدمت کرتے، باغبانی فرماتے۔ ایک دن نصیبے نے یاوری کیا، جس محلے میں آپ رہتے تھے وہاں پر ایک بزرگ مجذوب جنہیں ابراہیم قندوزی کے نام سے لوگ جانتے تھے، حضرت کا گزر اس باغ سے ہوا۔ سرکار غریب نواز نے جب ابراہیم قندوزی کو دیکھا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں باغ میں لے گئے، ایک گھنا اور سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھایا، پکے ہوئے انگور لے کر کے آپ کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ابراہیم قندوزی کو یہ ادب بہت پسند آیا۔ انگور کھانے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، اسے خود چبایا، منہ میں ڈالا، چبایا، نرم کیا اور وہی ٹکڑا حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس ٹکڑے کا پڑھنا تھا مانو جامع معرفت آ گیا، آنکھوں سے سارے پردے ہٹ گئے، اب جلوہ ہی جلوہ حضرت غریب نواز دیکھ رہے ہیں، اب جلوہ ہی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ مگر جب آپ اس عالم سے پھر اس عالم میں آئے تب تک ساقیہ میکدہ جا چکا تھا، حضرت ابراہیم قندوزی نکل چکے، مگر خواجہ کا دل اسی جلوے میں کھوئے رہنا چاہتا ہے۔ اب اس جلوے کی تلاش کے لیے حضرت غریب نواز نے باغ بیچ دیا، پنچکی بیچ دی، سارا پیسہ غریبوں میں خیرات کر دیا۔ اس جلوے کی تلاش کے لیے اب در بدر خواجہ غریب نواز گھوم رہے، در در گھوم رہے ہیں۔ آخر ہوتے ہوتے قصبہ ہارون پہنچے، جہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا بڑا غلغلہ تھا۔ قطب زمانہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ پر نظر ملی، نظر سے نظر ملی، حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا آؤ میرے مرید اکبر آؤ۔ نہ بولا نہ کہا کس لیے آیا ہوں بتایا بھی نہیں، مگر پیر کامل ارادہ دیکھتے ہیں اور اللہ کا ولی آنکھیں بند کر کے لوہے محفوظ دیکھتا ہے۔ سرکار غریب نواز کو آپ نے قریب بٹھایا، سرکار غریب نواز کی زبانی سنو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اس وقت بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے شیوخ آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، بڑے بڑے علماء کرام کا جم گھٹا تھا۔ سرکار نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور اپنی ایک چہار تل کی ٹوپی میرے سر پہ رکھی، اس کا مطلب تھا کہ آپ نے مرید کر لی۔ پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ عمل کروایا آپ نے، ارشاد فرمایا جاؤ 24 گھنٹے کا عمل ہے یہ میرا اور 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزارو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں آیا اور خانقاہ میں پورے 24 گھنٹے نہایت ایمانداری کے ساتھ میں نے اللہ کی عبادت کو ریاست کیا۔ دوبارہ جب بارگاہ میں حاضر ہوئے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ